أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الفاظ کے معنی یا ایہا الذین آمنوا ایمان والوں کو ندا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر الصیام روزہ کما ایسے ہی جیسے کتبہ فرض کیا گیا علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ ایاما معدودات گنتی کے ایام ہیں فمن کانا پس جو ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او علی سفر یا سفر پر فعدۃ من ایام اخر پس گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے وعلی الذین اور وہ لوگ جو یطیقونہ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں فدیۃ ان کے اوپر فدیہ ہے طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا فمن تطوع خیرا پس جو بھلائی کے کاموں میں تطوع سے کام لے گا اس کے لیے بہتر ہے فہو خیر لہ پس وہ آگے بڑھنا بھلائی کے کاموں میں خیر بہتر ہے لہ اس کے لیے وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. ان الفاظ کے معنی کے بعد مختصر سی تفسیر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. تو الصیام ہم اس کا اردو میں ترجمہ روزہ کرتے ہیں جو فارسی کا لفظ ہے تو صیام عربی کا لفظ ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ صیام کیا ہے. صیام رکنے کو کہتے ہیں لفظی طور پر صیام کا معنی صاوما یعنی رک جانا. تو اس میں چونکہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس سے انسان رکا رہتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہا گیا.
اسی طرح صوم صرف کھانے پینے سے ہی رکنا نہیں، بلکہ جھوٹ سے، غیبت سے، کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، جو جھوٹ سے، غیبت سے نہیں رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو صیام کا معنی رک جانا۔ تو اس آیہ کریمہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ ان پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھا، یعنی جو پہلی شریعتیں تھیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصالح کے پیش نظر، عبادت کے پیش نظر روزہ فرض کیا ہوا تھا، اور یہ ہر زمانے میں، ہر شریعت میں رہا، اور اس میں امت کے لیے آگے بڑھنے کا ایک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دیا ہے عبادت کا، کہ وہ عبادت کے ذریعے سے آگے بڑھیں۔ فاستبقوا الی الخیرات کا ایک ذریعہ ہے روزہ، تو تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے آگے بڑھیں، اور ان میں ایسی خصائل حمیدہ پیدا ہوں جو متقی شخص میں ضروری ہوتی ہیں، تاکہ وہ بھاری بھاری امور جو ہیں شریعت کے ان کو برداشت کر سکیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ سبب ہے تقوی پیدا کرنے کا۔ روزہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب میں سے بنایا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنے کی ایک انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ بجا لائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ تو اس طرح ایک روزہ دار جو وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام دنوں میں حلال کی ہیں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، وہ کھانا پینا ہے، وہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، تو اس طرح باقی دنوں میں وہ ان چیزوں سے بچا رہے جو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پہ حرام کی ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک تربیت کا ذریعہ ہے، تاکہ اس کے اندر تقوی آ جائے۔ اور یہ روزے کی حالت میں انسان کہیں تنہا بھی ہو، جہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی وہ نہیں کھاتا پیتا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو عام دنوں میں بھی وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے میں کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے مراقبے کے اوپر انسان کی تدریب ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے ذہن میں، اس کے عقل میں، اس کے شعور میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا نگہبان ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اس سے وہ اوجل نہیں ہے۔ تو یہ وہ یقین ہے، اور یہ اس کی یقین کے اوپر ہونے والا انسان کا رویہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہی تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ اور پھر روزے کی حالت میں جتنے بھی شیطان کے جو راستے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے راستے وہ خواہشات کے ذریعے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، اور اس کی خواہشات کے شہوات ہیں، شہوات میں کچھ کھانے پینے کے ہیں، کچھ نفسانی ہیں جی،
تو یہ ان دونوں خواہشوں پر، وہ نفسانی ہو جسمانی ہو، ان پر انسان کنٹرول رکھتا ہے، جس سے شیطان کو حملہ کرنے کا جو ہے اور انسان کے اندر نفوذ کرنے کا راستہ نہیں ملتا، اور اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے کھل جاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اطاعت پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے تکلیف پر صبر کرنے کی۔ تو یہ سارے کے سارے عوامل ہیں یہ تقوی کے، لعلکم تتقون۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جب وہ خود بھوکا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کو کھانا نہیں ملا، جو فقر کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکا، حاصل نہیں کر سکا، اس کے پاس اب اتنی گنجائش نہیں، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اس طرح فقراء کے ساتھ انسان کے دل میں ایک میلان پیدا ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خصلتیں، یہ اوصاف، یہ تقوی کے ہیں۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ اس کے بعد آیا ایامن، یعنی دن کو روزہ رکھنا ہے، لیالی کا نہیں ہے۔ ایام یوم ہے، نہار یعنی دن کے روزے ہیں، ایامن، اور وہ بھی معدودات، یعنی عدد معلوم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، چاند نظر آئے تو شروع کر دینے ہیں، چاند نظر آئے شوال کا تو ختم ہے، گنتی مکمل کرنی 30 دن کی ہے۔ اگر 29 کا ہو جائے تو پھر بھی مکمل ہے، اللہ پورے 30 دنوں کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایام معدودات، معین ہے دن، گنتی کے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے سال کے روزے فرض نہیں کیے، تھوڑے ایک مہینے کے روزے کی فرض کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک نیکی 10 کے برابر ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 مہینوں کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ اور سنت مطہرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، اور جو شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو ایام معدودات ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے۔ ایام معدودات، اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب یہ ایک سہولت آ گئی کہ انسان، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، تو ایسے یعنی شیخوخے کو پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ انسان کے پاس طاقت نہیں رہتی، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ حالتیں بیان کر دیں کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ طعام مسکین دے دے، یا یہ ہے اختیار ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے شفا یاب ہونے کی امید ہے، امراض کی قسمیں ہیں، تو پھر اس میں کیا کریں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو جب رمضان کے بعد وہ جتنے بھی اس کے روزے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے۔ تو اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں وہ شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفاظت میں رکھے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، پہلے یہ حکم عام تھا، ہر بندہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اختیار تھا تو فدیہ دے دے۔ لیکن
یہ حکم اب خاص ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، ان لوگوں کے لیے منسوخ ہو گیا اس آیت سے جو اس سے اگلی آیت آ رہی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سب پر روزے فرض کر دیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو یہ تدریجاً یہ حکم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رائج کیا۔ پہلے سب کے لیے یہ رعایت موجود تھی کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو وہ فدیہ طعام کا ایک دے دیں، لیکن اب یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی جو بیمار ہیں، جن کو روزہ رکھنے میں مشقت ہے، تو ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ رخصت ہے جب تک وہ مرض میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سفر میں ہیں فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے دنوں کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اگر مثال کے طور پر اس میں پورے سال کے لیے اس کے لیے رخصت ہے، چاہے گرمیوں کے روزے ہیں نہیں رکھ سکتا، بیمار ایسا ہے تو وہ سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں وہ رکھ لے، تو اس کے لیے پوری سہولت موجود ہے۔ فدیہ وہ ہے جو اس کے عوض میں انسان جو اس نے روزے نہیں رکھے ہیں اس کے عوض میں انسان دے دے، اور وہ صرف ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو روزے کی عادت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے شروع میں یہی حکم تھا کہ آسان طریقے سے جو عام معاشرے میں ایک وقت کا کھانا ہے وہ دے دے۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے پہلے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر کوئی شخص اس بھلائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، ایک مسکین کے بجائے زیادہ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم از کم مقدار ایک مسکین کی رکھی ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ کھلانا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر فدیہ طعام کا تم دے سکتے ہو اجازت ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود روزے رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تدریج تھی، پہلے یہ ترغیب دلائی گئی کہ تم روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو فدیہ دے دو، اور یہ پہلے اختیار تھا۔ اب وہ اختیار ختم ہو گیا، یہ آیت یہ منسوخ ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، آپ کو بتایا گیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ تو اللہ علم ہو کا معنی کیا ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو تو پھر تم کبھی بھی روزہ جو ہے وہ ایسے نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ کے ہاں روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ خوشی اس وقت ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ اس کی جزا ملے گی اسے قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کے دن، یہ محشر کا وقت ہے، لوگ کھڑے ہیں حساب و کتاب کے لیے، تو وہاں پہ ندا آئے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے دروازہ جنت کا اسپیشل کھلوائے گا جس کا نام باب الریان ہے، اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ ان کے لیے شرف ہوگا۔ اس لیے
ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو کہ روزے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو تم کبھی بھی روزہ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہ رہو۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحت عافیت دے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ روزے رمضان کے فرض ہیں، اس کے علاوہ کتنے ہی جو ہیں وہ مسنون روزے ہیں۔ یہ روزہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر انسان متقی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے باقی دنوں میں وہ روزہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سنت مطہرہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو، اور ان دنوں میں اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کے دن پورے ہفتے کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ہر مہینے میں آپ ایام التشریق کے روزے رکھتے تھے، جو چاند کی چاندنی راتیں ہوتی ہیں ان میں 3 روزے آپ اس میں رکھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی، ایسا جو شخص جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ۔ تو اس طرح روزے کی بہت فضیلت ہے، اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو بھی انسان کا عمل ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔